السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ امی کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے باوجود بھی وہ ہر بار مجھ سے صرف اسی بات کا ہی ذکر کرتی تھی۔ امی، خدا کے لیے اب بس کر جائیں۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہو، اسی لیے آپ اس چیز کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ میں نے امی کو دو ٹوک الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بات سن کر امی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگیں، بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی ایک لڑکی بے وفائی کرے تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ساری دنیا ہی بے وفا ہے، بلکہ اکثر تو انسان کو اتنے اچھے زندگی کے ساتھی مل جاتے ہیں کہ وہ انسان اپنے ماضی کی تمام تلخ یادوں کو بھلا دیتا ہے۔ تم صرف ایک بار اس لڑکی کو موقع دے کر دیکھو اور صرف ایک بار اسے میرے کہنے پر اپنی زندگی میں شامل کرو۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے کو کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی۔ امی بہت ہی پیار سے مجھے سمجھا رہی تھی، لیکن امی کی یہ ساری باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اب میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اب کوئی کچھ بھی کہہ لے، میرے دل پر ان کی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف وہی کرنا ہوتا تھا جو میں سوچتا تھا، اور میں وہ کر کے بھی رہتا تھا۔ لہٰذا میں نے امی کو کہا کہ آپ کی ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں اپنا دل صرف اور صرف ایک لڑکی کو دیا تھا، اور اب میں اس کے بعد کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو اپنی جھوٹی محبت دوں۔ اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ بے شک اسے میری زندگی میں شامل کر لیں، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید مت رکھیے گا۔ میری بات سن کر امی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، جبکہ میں بھی تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا سر دوبارہ سے دکھنے لگا تھا۔ دوبارہ سے ماضی کی یادیں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب میں نے اپنے سارے جذبات اور اپنے سارے احساسات صرف اور صرف ایک لڑکی پر لٹائے تھے، اور اسے بھی صرف اس چیز کی امید رکھی تھی کہ بدلے میں وہ بھی مجھے یہ سب کچھ دے گی، لیکن بدلے میں اس نے مجھے صرف دھوکہ اور بے وفائی دی۔ میں انہی سوچوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اچانک ہی کوئی مجھ سے زور سے آ کر ٹکرایا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ مجھے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ جانے کیوں مجھے لگا کہ شاید میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھتا وہ تیزی سے آگے چلی گئی۔ نہ تو اس نے مجھ سے معذرت کی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کی۔ میرا بھی اس وقت غصے سے دماغ گھوما ہوا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور دوبارہ سے اپنے راستے پر چلنے لگا۔ اب میرا ارادہ اپنے دوست کے گھر جانے کا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرا دوست میری بات کو سمجھے اور پھر میری یہ بات امی کو سمجھائے۔ میری بات تو امی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید میرے دوست کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ نہ جانے ان سب لوگوں کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ ابھی میں اس کے گھر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ ایک لڑکی کی تصویر اٹھا کر میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا، دیکھو، تمہاری امی مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے تو اس لڑکی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں لگا۔ تم مجھے بتاؤ، تمہیں اس لڑکی میں کس چیز کی کمی دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے بغیر تصویر کی طرف دیکھے وہ تصویر پھاڑ دی اور اپنے دوست کو سختی سے سمجھا دیا کہ مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں آتا جاتا رہا کروں تو میری زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے باز آ جاؤ۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ یقیناً اسے میری یہ بات بری لگی تھی، لیکن میں نہ تو اس پر معذرت کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کی تسلی دے سکتا تھا، کیونکہ جس کام کے لیے میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا، اس کے لیے میں کسی کو جھوٹے دلاسے کیسے دیتا۔
لہٰذا میں وہاں سے بھی اٹھ کر آ گیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ میری امی بہت خاموش رہنے لگی تھیں۔ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح مجھ سے بات کرتی تھی اور نہ ہی میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی۔ شام کے وقت جب میں آفس سے گھر واپس آتا تو وہ میرا کھانا میز پر رکھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، جبکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نہ صرف وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرتی تھی بلکہ اپنی دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں بھی بتایا کرتی تھی، جبکہ امی کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا کیونکہ میں امی کے گزشتہ رویے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب مجھے امی کی آواز سنائی دی جو کسی اور عورت سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب انہوں نے میرا نام لیا تو میرا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی طرف چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی باتیں سننے لگا، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے امی کی آواز سنائی دی کہ تم فکر مت کرو، مجھے یقین ہے میرا بیٹا اس شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کس سے اس قسم کی بات کر رہی ہیں جبکہ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے راشدہ نامی ایک عورت کا نام لیا۔ اس عورت کا نام میں اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا تھا۔ جتنا مجھے اندازہ تھا میری امی صرف خالہ سے بات کرتی تھیں یا پھر اپنی بھابھی سے بات کر لیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے موبائل میں کسی اور کا نمبر سیو تھا۔ نہ جانے یہ نمبر امی کو کس نے سیو کر کے دیا تھا، اس بارے میں تو امی نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا۔ اب مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا کیونکہ مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ امی مجھ سے باتیں چھپا رہی ہیں۔ میرے علاوہ بھی کوئی ان کی زندگی میں آ گیا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے اور جسے خوش کرنے کے لیے یہ مجھے بھی استعمال کر رہی ہیں۔ ہزاروں طرح کی سوچیں تھیں جو اس وقت میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ دوسری طرف تنہائی میری ان سوچوں کو مزید شے دے رہی تھی۔ ویسے بھی انسان کا خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ میرے دماغ میں بھی اس وقت مختلف قسم کے شیطانی خیالات چل رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سارے مل کر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی بھی میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی ان لوگوں کی بات نہیں مانوں گا، کبھی بھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے نہ جانے کیوں ساری لڑکیوں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کا نام سن کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تصور سے ہی مجھے تکلیف ہونے لگتی تھی اور یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک لڑکی کے دیے ہوئے زخم کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اب میں بھی امی کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ امی میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں۔ اب میں یہ کھیل انہیں پر الٹا کرنے جا رہا تھا، لیکن بہت جلد ہی مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید امی ڈرامہ کر رہی ہیں، یہ سب مجھے شادی کے لیے مجبور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن بعد میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ امی سچ مچ میں ہی بیمار ہو گئی تھیں اور اس قدر شدید بیمار ہو گئی تھیں کہ ان سے گھر کا کام بھی کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نہ تو وہ اٹھ کر واش روم جا سکتی تھیں اور نہ ہی اٹھ کر پانی پی سکتی تھیں، بلکہ سارا دن کمرے میں ہی موجود رہتی تھیں۔ پہلے تو میں نے ان کے لیے ایک نوکرانی رکھی، لیکن جلد ہی مجھے اس نوکرانی کو نکالنا پڑا کیونکہ وہ امی کا خیال ہی نہیں رکھتی تھی بلکہ امی کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ وہ امی کو ذہنی اذیت پہنچاتی تھی اور جان بوجھ کر وہ کام کرتی تھی جس سے امی اسے منع کرتی تھی۔ اس بات کا بھی احساس مجھے اس وقت ہوا جس دن میں آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ اس دن میں نے نوکرانی کو بھی نہیں بتایا تھا اور دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا کیونکہ میرے پاس گھر کی دوسری چابی بھی موجود تھی۔ لیکن جب میں کمرے کے اندر پہنچا تو امی اسی نوکرانی کو پانی کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ پانی کا گلاس امی سے بہت دور پکڑے کھڑی تھی اور انہیں کہہ رہی تھی کہ اگر پانی پینا ہے تو میرے پاس آؤ، ہمت کرو
اٹھو اٹھو بڑھیا، کوشش کرو۔ اس کے منہ سے امی کے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر میرا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ گلاس لے کر جلدی سے امی کو دیا۔ دوسری طرف اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں یوں اچانک گھر آ جاؤں گا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، وہ میں بس یوں ہی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور اسے غصے سے کہا کہ اپنی یہ معافیاں اور اپنے یہ ڈرامے سنبھال کر رکھو، کیونکہ بہت جلد تم نے پولیس والوں کے سامنے جا کر یہ سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ میں تمہیں بالکل بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم نے میری ماں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، تم نے انہیں ذہنی تکلیف پہنچائی ہے۔ مجھے تو اس بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ تم انہیں کتنی زیادہ جسمانی تکلیف دے چکی ہوگی، اسی لیے اب تم خود یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے جلدی سے پولیس کو کال ملا دی۔ وہ میری منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا مت کریں، میں معافی مانگتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی اور ہر بار کرے گی، کیونکہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں میں پہلے بھی سن چکا تھا، مگر اس وقت میرے پاس اسے رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تب یہ جتنے پیارے انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی اور جتنے پیارے انداز میں میری ماں کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ان کا بہت خیال رکھے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں ہونے والی تمام باتیں سچی ثابت ہوں گی۔ لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم میں بند کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ امی بھی اسے معاف کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل اس سب کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس وہاں پر آ گئی اور اس عورت کو پکڑ کر لے گئی۔ پولیس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے کہنے لگی کہ ہم بہت عرصے سے اس عورت کو پکڑنے کے لیے گھومتے پھر رہے تھے، لیکن یہ عورت ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ نہ صرف لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چوری وغیرہ بھی کرتی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے تمام زیورات اور تمام پیسے بینک میں رکھے ہوئے تھے، ورنہ اب تک تو یہ سب کچھ لے کر اڑ چکی ہوتی۔ خیر، اس کے جانے کے بعد میں امی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کو یہ اتنی زیادہ تکلیفیں دے رہی تھی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر امی خاموش ہو گئیں اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ مجھے کہنے لگیں، مجھے لگا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کی بات پر یقین نہ کروں، بلکہ مجھے تو سب سے زیادہ یقین ہی اپنی ماں پر ہے۔ میری بات سن کر وہ پھیکا سا مسکرائیں اور بولیں، اگر تمہیں مجھ پر اتنا زیادہ یقین ہے تو تم ایک بار میری بات مان کر اپنی زندگی میں خوشیوں کو دعوت کیوں نہیں دے دیتے؟ اب تو میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میری زندگی ختم ہو جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور اب شادی کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی میں اکیلا دیکھوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تم پریشان ہو تو تمہیں تسلی دینے کے لیے تمہاری بیوی موجود ہو، اور جب تمہارا کوئی کام ادھورا رہ جائے تو اسے مکمل کرنے کے لیے بھی تمہاری بیوی موجود ہو۔ تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ امی کی تمام باتیں میں بہت غور سے سن رہا تھا، لیکن اثر مجھ پر ایک بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ امی کی بات مان کر شادی کر لوں گا، لیکن یہ شادی میں اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کروں گا تاکہ وہ لڑکی میری امی کا خیال رکھ سکے۔ اس نکرانی کو دیکھ کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی غیر عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا میں نے امی کو کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر امی خوشی سے اٹھ بیٹھی، لیکن پھر اچانک ہی ان کی کمر کی درد کی وجہ سے وہ دوبارہ لیٹ گئیں۔ امی کا یہ جوش دیکھ کر بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امی نے کہا، میں نے بہت پہلے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھ لی تھی،
اور وہ تمہاری شادی صرف اور صرف میں اسی سے کراؤں گی۔ اچانک میرے ذہن میں شرارت ہے۔ میں نے امی کو کہا، نہیں، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ امی کے چہرے پر ایک سایہ سا کر لہرایا تھا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ امی کو اس طرح پریشان دیکھ کر مجھے برا لگا۔ میں نے کہا، ارے امی، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو بس آپ کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا جہاں دل کرے آپ میری شادی کروا سکتی ہیں، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی مسکرانے لگی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگیں، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بہت خوش رکھے، اسے زندگی کی تمام خوشیاں دے۔ مجھے یقین ہے میرا یہ فیصلہ تمہارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ لہٰذا پھر چند ہی دنوں بعد میرے گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ مجھے ان تیاریوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ امی بھی اب دوبارہ سے صحت یاب ہو رہی تھیں۔ میرے لیے اماں کی صحت سے زیادہ اور کوئی چیز بھی ضروری نہیں تھی۔ ایک دن امی نے اچانک ہی مجھے کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور جا کر اس کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے خریدو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم دونوں مل کر اگر اپنی شادی کی شاپنگ کرو۔ میں نے تیزی سے انکار کیا اور کہا، امی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے اس طرح کے چونچلے پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی میں فی الحال اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ شادی کے دن ہی اس سے ملوں گا اور اسے جو ضروری باتیں کرنی ہوں گی کہہ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ امی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور مجھے کہنے لگیں، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے دماغ میں ابھی بھی خناس ہی بھرا ہوا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ اب میں نارمل ہوں اور اس شادی سے بہت خوش بھی ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے میں اب میچور ہو چکا ہوں۔ جوان لڑکوں کی طرح مجھ سے یہ نخرے نہیں اٹھائے جاتے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی یہ سب کچھ سنبھال لیں۔ امی نے گہری سانس لی اور کہنے لگیں، میں دعا کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ میرے قریب ہی بیٹھی رہیں، اس کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ میں دل ہی دل میں پلان بنانے لگا کہ کس قسم کی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاؤں گا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، کیونکہ امی کی صحت کو دیکھ کر تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی ہیں، لہٰذا اب مجھے ان کے آرام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے صرف اور صرف اس چیز کی فکر کرنی تھی کہ کیسے اس آنے والی لڑکی کو دوبارہ سے اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے، اسے کس طرح کی اذیت پہنچانی ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس دن امی بہت زیادہ پرجوش تھی۔ انہوں نے میرے لیے اپنی مرضی کا جوڑا بنوایا تھا۔ مجھے وہ بالکل بھی پہننے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس طرح کا جوڑا میں نے صرف ایک ہی جگہ پر پہننے کا سوچا تھا، وہ بھی اس وقت جب میری شادی میری پسند کی عورت کے ساتھ ہوتی، لیکن یہاں پر نہ تو وہ عورت میری پسند کی تھی اور نہ ہی میں اس شادی کے لیے رضامند تھا، لہٰذا میرے تمام احساسات مرے ہوئے تھے۔ جس دن وہ لڑکی دلہن بن کر میری زندگی میں آئی، وہ دن میرے لیے بہت بھاری ثابت ہوا، کیونکہ اس دن ہی میری امی کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ میں امی کو لے کر ہسپتال چلا گیا، جہاں پر جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ امی کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا ہے، اب وہ اسے کبھی بھی حرکت نہیں دے پائیں گی۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے امی کے لیے بہت ساری دوائیاں بھی لکھ کر دی تھیں۔ اچانک ہی مجھے ڈاکٹر کہنے لگا، ان میں سے کچھ دوائیاں تم نے انہیں رات کے وقت کھلانی ہیں۔ یہ دوائیاں کھانے کے بعد وہ تقریباً 12 گھنٹے تک سوتی رہا کریں گی، اور یہ 12 گھنٹے ان کے لیے سکون کے ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر کی یہ بات مجھے خود ہی اچھی لگی، کیونکہ اب میں اپنے پلان کے مطابق کام کر سکتا تھا۔ لہٰذا اسی رات امی کو لے کر میں واپس آ گیا۔ امی کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنی بیوی کے کمرے میں چلا آیا۔ نہ میں نے اسے سلام کیا، نہ ہی میں نے اس کا حال پوچھا، بلکہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا اور اسے کہا، تمہاری میری زندگی میں ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ تمہیں میری اس حرکت سے ہو گیا ہوگا۔ میں یہاں پر تم سے پیار بھری باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارا ساتھ دوں گا، بلکہ میں تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے آیا ہوں۔
تمہاری اوقات میری زندگی میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ میں تمہیں صرف اور صرف اپنی امی کی خدمت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تمہارا مقصد صرف اور صرف میری امی کی دیکھ بھال کرنا ہوگا اور ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ باقی تم مجھ سے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں کرو گی۔ میں تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتا ہوں تم مجھ سے اس پر سوال نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے تم سے یہ شادی اپنی پسند سے نہیں کی، بلکہ میں نے یہ صرف اور صرف امی کی مرضی کے مطابق کی ہے۔ وہ لڑکی خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ ڈرامہ لگائے گی، روئے گی، پیٹے گی، چلائے گی اور پھر شاید یہاں سے چلی بھی جائے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے لیے یہ تمام باتیں بالکل عام سی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جب چہرہ اٹھایا تو اس کا چہرہ بھی آنسوؤں سے پاک تھا، بلکہ اس کے چہرے پر تو کسی قسم کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا، وہاں پر خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں بھی خوش دیکھ کر مجھے برا محسوس ہونے لگا۔ میں تو چاہتا تھا کہ اسے اپنے جملوں سے زخمی کر دوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ مزید گھومتا، میں نے اس سے کہا، اب جلدی سے میرے کمرے سے نکلو۔ آج کے بعد تم امی کے کمرے میں رہا کرو گی۔ رات کے وقت جب بھی میں تمہیں حکم دیا کروں تم خاموشی سے ان کے کمرے میں چلی جایا کرو گی اور اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے باہر جا کر کسی سے یہ بات کی ہے میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا اور وہ چند لمحوں کے لیے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ دراصل اس کی کمزوری بھی باقی لڑکیوں کی طرح یہی تھی کہ ہمارے کردار پر طلاق کا دبا نہ لگے اور معاشرہ ہمارے بارے میں مختلف قسم کی باتیں نہ کرے۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک ہی رک گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر آپ کی امی نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ میں دلہن بن کر ان کے کمرے میں کیوں چلی گئی ہوں تب میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امی کو نیند کی گولیاں دے دی ہیں، اب وہ 12 گھنٹوں کے بعد ہی نیند سے جاگیں گی، جبکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبح 6 بجے ہی میرے کمرے میں آ جایا کرو گی۔ یہ کہہ کر میں خود فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کب کمرے سے باہر نکلی، لیکن جب میں باہر آیا تب وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ چاروں طرف ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے دل میں یہ بات بھی موجود تھی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، لیکن میرا دماغ بار بار اس بات کے خلاف جا رہا تھا اور مجھے تسلی دے رہا تھا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ماضی کی یادیں دوبارہ سے مجھ پر حاوی ہونے لگی تھیں۔ مجھے دوبارہ سے غصہ آنے لگا تھا۔ آخر مجھے کیا ضرورت تھی اپنا سب کچھ ایک لڑکی کے لیے برباد کرنے کی؟ وہ لڑکی آج بھی میرے دل میں اسی طرح سے بستی تھی۔ آج بھی میں اس سے ویسی ہی محبت کرتا تھا جیسی پہلے دن کرتا تھا۔ آج بھی میری یہ خواہش تھی کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آ جائے، مگر اس خواہش کا ذکر میں کسی کے سامنے نہیں کرتا تھا۔ سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ میں اس سے نفرت کرنے لگا ہوں، لیکن کوئی بھی میرے دل کی حقیقی حالت کو نہیں جانتا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ آج بھی میرا دل اس کے لیے بچوں کی طرح تڑپتا ہے۔ میں بس اس انتظار میں ہوں کہ وہ مجھے کہے کہ میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ مجھے یقین تھا کہ جس دن اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس دن میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ شاید اس دن مجھے اپنے دوست، احباب اور خاندان بھی یاد نہ رہے۔ میں اس حد تک اس کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ میرے دل میں اپنی نفرت پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو پائی تھی، بلکہ اس کی محبت تو مزید بڑھتی گئی تھی اور اس کی طلب اب اتنی شدید ہو چکی تھی کہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ شدید تکلیف کا احساس مجھے پاگل کر دیتا تھا اور میں بچوں کی طرح اسے ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں نے ہر طرح سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کا پتہ نہ ملا، مگر مجھے لگتا تھا کہ شاید میرا دوست جان بوجھ کر مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا۔
اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ شاید وہ ڈرتا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ بہت برا کر دوں گا۔ اس سے میری ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی۔ میری اس سے کبھی بھی ویڈیو کال پر بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی میں نے اس کے ساتھ تصویروں کا تبادلہ کیا تھا۔ مجھے صرف یہی پتا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے اور اس کا باپ سبزی بیچتا ہے۔ ہمارا یہ تعلق تقریباً 4 سال تک رہا تھا۔ میں جب بھی اسے تصویر کا کہتا، وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی تھی کہ جب میں تم سے ملوں گی تب تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لینا۔ مجھے اس کے خاندان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، اور اسے بھی میرے خاندان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی اس کے بارے میں بتا رکھا تھا، اور اپنی امی سے اس کی بات بھی کروا رکھی تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا رابطہ نہ ہو سکا۔ اس نے مجھے گھر کا جو پتہ دیا تھا وہ بھی جھوٹا نکلا۔ رات کو اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا سوچتا میں دوبارہ سے سو گیا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میرے کمرے میں ایک اور وجود کا اضافہ تھا، جو بہت ہی خوشی کے ساتھ میرے کپڑے طے کر رہی تھی اور انہیں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا لی اور پھر انہیں چومنے لگی۔ مجھے اس سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ جتنا برا سلوک کل رات میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی مجھے منہ نہیں لگائے گی، لیکن یہاں پر تو اس کے حالات کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے زور سے پکارا۔ میری آواز سن کر وہ یکدم ہی خوف زدہ ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں جاگ گیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دوبارہ سے ڈانٹتا، اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مگر میں صبح صبح اس سے بحث کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بغیر اس سے کوئی بات کیے گھر سے باہر نکل رہا تھا کہ اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگی، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہوا تھا، اگر آپ ناشتہ کر کے جائیں گے تو دن اچھا گزر جائے گا۔ میں نے بے ساختہ ناشتے کی طرف دیکھا، جہاں پر میرے پسندیدہ آلو کے پراٹھے بنے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے میری پسند کے بارے میں کس نے بتایا، لیکن فی الحال میں نے اسے نفرت دکھانی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ اس وقت میرے پیٹ میں چوہے اچھل رہے تھے۔ پچھلا پورا دن بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ وہ میری امی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اور اس بات کو تو میں نے اکثر خود بھی محسوس کیا تھا، بلکہ کئی بار میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ وہ میری امی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتی تھی۔ اس کی زبان امی جی کہتے نہ تھکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی میں امی کے قریب جا کر بیٹھتا، امی ہمیشہ اسی کا نام لیتی تھی۔ وہ مجھے یہی ہدایت کرتی تھی کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اور تمہاری وجہ سے وہ میرے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ مجھے شروع میں لگتا تھا کہ یہ شاید سارے ڈرامے ہیں اور وہ میری توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اسے تو میری توجہ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اس نے تو اپنی ایک علیحدہ ہی دنیا بنائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بہت گھما پھرا رہی تھی۔ میں اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک طرف مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، دوسری طرف وہ میرے سارے کام بھی کرتی تھی۔ ایک طرف وہ مجھ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں دکھاتی تھی، اور دوسری طرف وہ میری چیزوں کو نہ صرف سینے سے لگا کر رکھتی تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی تھی۔ اکثر تو میں اسے اپنی بہت سی چیزیں اٹھائے ہوئے دیکھتا تھا جنہیں وہ بہت ہی پیار سے دیکھ رہی ہوتی تھی، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا تو وہ چیزیں جلدی سے سائڈ پر رکھ دیتی اور میرے قریب سے اٹھ کر چلی جاتی۔ اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے آج تک کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے امی سے میری وجہ سے۔ اب وہ میری امی سے بھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب امی بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ بہت جلد ہی ان کی دوائیاں کم ہو جائیں گی، جن میں سے نیند کی دوائی بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اب مجھے تشویش ہونے لگی، کیونکہ اگر نیند کی دوائی ختم ہو جاتی
امی کو اندازہ ہو جاتا کہ ہم دونوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا جب امی میرے پاس خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آئیں اور میرے پاس آ کر بیٹھے ہوئے بولتی، تو مجھے بتاؤ اولاد کی خوشخبری مجھے کب سنا رہے ہو؟ کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ میری بہت شدید خواہش ہے کہ میں تمہارے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کھیلوں۔ امی کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میں نے تو اس دن کے بعد اپنی بیوی کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہاں پر امی مجھ سے اولاد کی بات کر رہی تھی۔ لیکن میں نے امی کو یہ تسلی دے دی کہ جب بھی خدا کی مرضی ہوئی آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں گا۔ ان دنوں میں یہ بات بھی نوٹ کر رہا تھا کہ میری بیوی کافی خوش رہنے لگی ہے، اور اس کے لیے خوشی بھی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک اور تبدیلی جو میں اپنے وجود کے اندر محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب میرا دل بھی اپنی بیوی کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ عورت بہت جلد مجھے اپنے قابو میں کر لے گی۔ اب میں بھی اس کی بات میں دلچسپی لینے لگا تھا، لیکن ان دنوں میں بہت ہی عجیب چیز محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ تھی کہ جب بھی باہر سبزی والا آتا میری بیوی بھاگتی ہوئی باہر جاتی۔ ایک دن میں چھت پر کھڑا تھا جب میں نے اپنی بیوی کو سبزی والے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید میری بیوی میری وجہ سے نہیں بلکہ اس مرد کی وجہ سے خوش رہتی ہے، ہر وقت اسے ہی سوچتی رہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلی بار اسے اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، لہٰذا میں نے نیچے جا کر امی سے پوچھا کہ یہ سبزی والا کون ہے اور کب کب آتا ہے؟ میری بات سن کر امی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا۔ انہوں نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا اور انہوں نے یہ بات ٹال دی۔ امی کی یہ حرکت بھی میں نے اچھی طرح سے نوٹ کی تھی۔ اگلے دن جب وہ سبزی والا آیا تب میری بیوی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ میں بھی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے نکلا۔ ارسلان بھائی، لگتا ہے ان دنوں آپ کا یہاں پر کچھ زیادہ ہی اچھا کام چل رہا ہے، اسی لیے بار بار بہن کی گلی میں ہی آتے ہیں۔ جب میں نے اس لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میری سابقہ معشوقہ کا بھائی تھا۔ اس کو میں نے تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ ایک بار میری سابقہ معشوقہ نے اپنے بھائی کی تصویر مجھے بھیجی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ساری کڑیاں جڑنے لگیں۔ دوسری طرف ارسلان کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ اپنی بہن کو اشارہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا نام سارہ ہے تب بھی میں نے توجہ نہیں دی۔ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا باپ سبزی بیچتا ہے تب بھی میں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ یہ ساری نشانیاں میری پہلی معشوقہ کی ہی تھیں۔ لیکن اس وقت میں اتنا زیادہ غصے میں تھا کہ میرا کسی طرف بھی دھیان کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جب میں اسے اپنی امی کے سامنے لے کر گیا اور انہیں کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے دھوکہ دے کر گئی تھی، میری امی مجھے کہنے لگیں، مجھے اس بارے میں پتہ تھا، لیکن اس لڑکی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور یہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس دن فون میں نے اٹھایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی غریب لڑکی سے کروں، اسی لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ لیکن جب بعد میں نے تمہاری حالت دیکھی اور مجھے پتہ چلا کہ تم ابھی بھی اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو اور اس کے لیے ابھی بھی روتے ہو، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو دوبارہ تمہاری زندگی میں شامل کروں گی۔ امی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا اداس ہوں۔ خیر جو بھی تھا، مجھے میری محبوبہ، میری محبت دوبارہ سے مل گئی تھی۔ میں نے ماضی کی تمام باتیں بھلا دی تھیں، ماضی کی تمام تلخ یادیں جھٹلا دیں اور اپنی توجہ اپنی محبوبہ کی طرف کر دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔